جی ناظرین السلام علیکم. آج بڑا تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور آج پھر اپنے پروگرام گھریلو ماحول کے ساتھ میں اور میری اہلیہ شلیلا عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج بیسیکلی بات ہوگی وہ جو قوم پر اتنے دنوں سے ایک تشنج کی کیفیت تھی، ایک ہیضان سا چھایا ہوا تھا. کیا فیصلہ آئے گا، کیا فیصلہ نہیں آئے گا، کیا نظریہ ضرورت کام آئے گا یا نظریہ ضرورت سے مفر کیا جائے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو کہ بہت تاریخی فیصلہ تھا، اس پر بات کرنی ہے. دیکھیں جی، ہمارے حالات سے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کس کیفیت میں گزرتے رہے اس فیصلے کے انتظار میں، اور ان جو ساری پروسیڈنگ چلتے رہے عدالت کی. فیصلہ بہت اچھا آیا ہے، آئین کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. یہ وہ فیصلہ تھا کہ جس کے بارے میں لوگوں کو ابہام تھا، کیونکہ آج صبح جو کارروائی ہوئی تھی اس کے بارے میں جو لوگ تھے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے. ایک چیز کی تو ان سب کو یہ تھی کنفرم کہ جی جو رولنگ تھی اس کی اسپیکر کی وہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی ڈپٹی اسپیکر کے. بٹ آگے عدالت کیا کرے گی، وہ الیکشن کی طرف جائے گی یا اسمبلی کو ریسٹور کرے گی، اس کے اوپر جو تھی نا وہ لوگوں کی اوپینین سپلٹ تھی. اور اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے دفتر بلا لیا، عدالت میں بلا لیا، سمن کر دیا اور ان سے پوچھا کہ الیکشن بھائی کتنے عرصے میں کروا سکتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو اٹارنی جنرل نے جب اپنے دلائل دیے تو اٹارنی جنرل نے اس بات سے اس کو ڈیفینڈ کرنے سے، رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا. بائی دا وے آج جو کورٹ کے رپورٹر تھے انہوں نے کہا نہ تو بابر عوان کے دلائل اتنے اچھے تھے، نہ نعیم بخاری کے دلائل اتنے اچھے تھے، بلکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی کی سلامتی کے اوپر تھی اس کے مینٹس آف میٹنگ پیش کیے تو عدالت نے پوچھا بھی کہ اس میں 57 ارکان شامل ہیں لیکن ڈپٹی اسپیکر بھی اس میں شامل نہیں ہے، ان کو بریفنگ کس نے دی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی اس میں تو شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے، وہ جو سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہے معید یوسف وہ بھی نہیں ہے. تو اس نے نعیم بخاری نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل کاغذات جو نے وہ جعل سازی میں بھی ان کو پکڑانے لگے تھے. تو اس کے بعد جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آپ کسی درمیانی راستے میں جائیں تو جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے انہوں نے پھر شہباز شریف کو روسٹرم کے اوپر بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے. تو شہباز شریف نے کہا لیکن یہ دیکھیں کہ آئین کو توڑا گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی آئین کی جو مرمت ہے وہ ہم کر لیں گے، آپ الیکشن کی بات کریں. تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، ابھی ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، اور دوسرا ایک پروسیس چل رہا ہے، آپ اس پروسیس کو ختم کر کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اسی طرح بلاول زرداری بھٹو کو بھی بلایا، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ جب تک ریفارمز نہیں ہو جاتے، ہمارا یہ تھا کہ ہم جب حکومت بنائیں گے ہم ریفارمز کریں گے، پھر ہم جلد ہی الیکشن میں جائیں گے، لیکن اگر ان ریفارمز کے بغیر ہم الیکشن میں گئے تو پھر ویسی ہی سچویشن ہو جائے گی جیسے 2018 میں تھی، کیونکہ اپوزیشن کو تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو اس وقت سب کو یہی لگنا شروع ہو گیا تھا، ایون کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی، حکومتی والے بھی، کہ سب کو ایک ہاتھ میں ایسا فیصلہ دے دیا جائے کہ سب خوش ہو جائیں گے. اپوزیشن کہے گی کہ ہمارے سے غداری کا تمغہ جو ہے وہ اتر گیا، کیونکہ شہباز شریف نے کہا کہ جو ہم پہ غداری کا الزام لگا تو ہم تو گھر والوں کو سامنا نہیں کر سکتے، ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. اور حکومت جو چاہ رہی تھی الیکشن میں جانے کا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ مختلف آ گیا. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے، کوئی سپلٹ ڈیسیژن نہیں تھا، اور یہ متفقہ ہی ہونا چاہیے تھا. آئین کی بات تھی، آئین توڑا گیا تھا اور اس کے اوپر کسی شخص کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ابھی جو قانونی ماہرین بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین توڑنا بیسیکلی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. خان صاحب نے اور قاسم سوری نے آئین توڑا ہے. جو شارٹ ورڈکٹ آیا ہے اس کے اندر آئین توڑنے کی کسی سزا کا ذکر نہیں ہے. تو کیا جو تفصیلی فیصلہ آئے گا کیا اس میں اس کی سزا کا ذکر نہیں، میرے خیال میں یہ کام پارلیمنٹ کرے گی، کیونکہ جب مشرف کے اوپر بھی کرنا تھا تب بھی پارلیمنٹ میں کیا گیا تھا، اور پھر کابینہ جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 6 کی کاروائی کرتی ہے. تو اگر شہباز شریف ہفتے کو جیت جاتے ہیں، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، ابھی پوری کمبائن اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں سارے ان کے اتحادی موجود تھے، خالد مقبول صدیقی بھی تھے، محسن داور تھا، مولانا کی پارٹی کی طرف سے لوگ تھے، بلاول بھٹو زرداری تھے، ہوتی صاحب تھے، تو ساری ان کی جو وہ ہے اتحادی وہ انٹیکٹ ان کے ساتھ ہیں. تو اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ بنتے ہیں تو ان کی کابینہ جو ہے وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کرے گی. میں آپ سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ 2 دفعہ کورٹس نے 2 وزیر اعظموں کو فارغ کیا. یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا، توہین عدالت پہ فارغ کر دیا، اور پھر نواز شریف کو ایک اقامے کی بنیاد پر فارغ کر دیا. وہ دونوں مسائل بہت چھوٹے تھے اور وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے.
ये मसला बहुत बड़ा है। नहीं, मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर पर काबीना इसका फैसला करती है आर्टिकल 6 नहीं, का, अगर अदालत को इसमें भेजती सजा है। ना दी गई तो मेरे ख्याल में जो डिटरेंस है आइन शिकनी के खिलाफ वो पैदा नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि आपने आइन तोड़ा है तो चलो जी वो फैसला रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आपने आइन तोड़ा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये हमें देखना होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो आइनी तौर पे ये जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है ये हुकूमत करती है। इसी तरह मुशर्रफ के खिलाफ भी हुकूमत ही अदालत में गई थी और अदालत फिर उसके ऊपर कार्रवाई करती है। बहरहाल हम आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होगा। अभी तक हफ्ते का दिन है, उस वक्त तक खान साहब की पार्टी जो वो कह रही है कि हम मज़ीद सरप्राइज़ दे सकते हैं, हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। बल्कि जी खान साहब कल कौम से खिताब कर रहे हैं। तो ये कोई नई खबर नहीं है, खान साहब जिस दिन नई खिताब करेंगे ना वो कौम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, आज भी वो कहीं पे खिताब कर रहे थे, लेकिन सवाए ARY के किसी चैनल ने उनको दिखाया नहीं ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे सोचना कि इमरान खान अब क्या कर सकते हैं। ये तवक्को करना कि वो इस फैसले के बाद आइन को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं, वो डेमोक्रेट हो गए हैं, वो तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस आराम से होने देंगे, खुद अपोजिशन में बैठेंगे जो जिस तरह कोई जमहूरियत पसंद बैठता है, और अपोजिशन में बैठकर अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे। क्या ऐसा हो जाएगा? क्या जो अब हफ्ते को इजलास है 10 बजे, क्या वो नॉर्मल तरीके से होने दिया जाएगा या उससे पहले क्या क्या हो सकता है? देखिए, इजलास तो उनको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि अदालत ने बड़े क्लियरली कह दिया कि आप किसी को वोट डालने से रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो ही अदालत होगी और वो फिर एक अलहदा से मसला बनेगा। और आज के फैसले के बाद उनको नज़र आ जाना चाहिए अदालतों का मूड क्या है, वो अपने फैसला अब इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो इनको वोटिंग तो करवानी पड़ेगी। इनके पास ऑप्शन है इस्तीफ़ों का, 140 लोगों का इस्तीफ़ा जो है वो खान साहब के पास है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके बहुत से वुज़रा और अरकान कह रहे हैं कि जिस वक्त ये इस्तीफ़े जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और वो हमें बुलाएंगे तो हम वहाँ पे मुकर जाएंगे। तो मेरा ख्याल में जो करीबी 30-35 लोगों के अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा जो है उसको मानेंगे नहीं। 30-35 लोगों अगर छोड़ जाते हैं तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करवाना कोई मुश्किल नहीं है और वो खान साहब उन सीटों से भी जाएंगे। लेकिन एक इसमें कानूनी और आइनी पहलू है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी ज़ाहिर है डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा तो हमें पता चलेगा। फैसले से ये लगता है कि वक्त जो आइनी तौर पर थम गया था उस वक्त से जहाँ डिप्टी स्पीकर ने एक गलत गैर आइनी इकदाम किया और उसके बाद ये सारा फियास्को क्रिएट हुआ, हम सारे उस वक्त में वापस जाएंगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, मिनट में वापस जाएंगे। यानी स्पीकर इजलास कर रहे होंगे या डिप्टी स्पीकर, उसके बाद काउंटिंग शुरू होने की। उस मोमेंट में आईनी माहिरीन ये बताते हैं कि उस मोमेंट में आप इस्तीफा नहीं दे सकते। उसके बाद अगर वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद देना हाँ, दे देंगे तो लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनके लोग हो जाएंगे। दूसरा भी ARY के ऊपर एक डिबेट चल रही थी, व्हाट इफ के अगर उस दिन स्पीकर बीमार हो जाता है तो उन्होंने कहा जी डिप्टी स्पीकर रूल करेगा, उन्होंने कहा जी डिप्टी स्पीकर कहेगा मुझे तो अदालत ने कहा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में अदालत ने कौमी असम्बली को एड्रेस करके कहा है, स्पीकर को एड्रेस करके नहीं कहा कि आप इजलास बुलाएं। इजलास जो है वहाँ के जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने बुलाना है, स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने। तो 6 लोगों का पैनल होता है नीचे, उन पैनल में से वो किसी एक को नामजद कर दिया जाएगा और वो जाके जैसे पिछली दफ़ा था या सादिक उसमें से बनेंगे। तो वो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, नीचे 6 लोग। मेरे ख्याल में अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इससे ज़्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते कि आर्टिकल 6 भी लगवाया और ताहियात नाअहल भी होते हों, क्योंकि आप तौहीन अदालत में जाएंगे, आपको इजलास बुलाना पड़ेगा। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खान साहब से ये तवक्को करना कि वो आइन और कानून को मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, गैर आइनी कोई इकदाम नहीं करेंगे, तो वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे इस तरह की। लेकिन मामला और ये जाहिर है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, डिले हो जाएगा, फिर शहबाज शरीफ हलफ नहीं ले सकेंगे, फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन अब ये करते हुए खान साहब को ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि अदालत की तरफ से इतना क्लियर कट वर्डिक्ट आया है। अब अगर ये मामला दोबारा अदालत में पहुंचा तो फिर उनको सजा भी हो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जी, फिर उनको सजा भी हो सकती है, ताहियात नाअहल भी हो सकते हैं, पार्टियां अपनी को बैन भी करवा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आप बार बार एक ही काम नहीं कर सकते, आप बार बार आइन को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि गैर आइनी करार दिया गया है रूलिंग को, गैर आइनी यानी कि आपने आइन तोड़ा है, तो इसकी सज़ा आर्टिकल 6 होती है। अब खान साहब को अक्ल करनी चाहिए, या तो वो पहले इस्तीफ़ा दे देते तो उनकी कुछ इज्जत हो जाती, वो अभी भी इस्तीफ़ा दे सकते। लेकिन अगर आप बिला वजह की लड़ाइयों में जाएंगे, आप जंग में पड़े रहेंगे, तो आप अपनी इज्जत भी गवाएंगे। आपका जो गद्दार वाला नैरेटिव था वो आज पिट गया। देखिए अदालत ने भी कहा कि आप किसी को
جب تک عدالت نہ گئی آپ کسی کو غدار نہیں قرار دے سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 دن سے کیا ہو رہا ہے, سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے خبریں چلائی گئی ہیں. رائٹرز آپ کا غیر ملکی جریدہ ہے, اس کے ذریعے خبر دی گئی جس میں کہا گیا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے یہ بیرونی سازش ہے. جو اس کمیٹی کا اعلامیہ, اگر آپ اعلامیہ کو پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے انٹرنل انٹرفیئرز کو وہ نہیں ہوگا, لیکن انٹرنل انٹرفیئرز میں نہ عدم اعتماد کی بات ہوئی ہے, نہ اپوزیشن کا ذکر ہوا ہے, نہ کسی سازش کا ذکر ہوا ہے. تو جب ایک چیز کلیئر ہی نہیں آپ کر کے بول رہے تو آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ یہاں تو آپ عدالت کو آج آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کیمرہ سیشن کر کے وہ خط منگوا لیں. خط کے اوپر بھی رول ہے کہ اس فورجری ہوئی ہے. ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں کہ وہ خط اصلی ہے کہ نہیں ہے. تو اب میرے خیال میں جو آئے گی نیکسٹ گورنمنٹ شہباز شریف, اس کو اس کے اوپر ضرور کارروائی کرنی چاہیے, کمیشن بنانا چاہیے, اصل خط بلوانا چاہیے, آفس کو بلانا چاہیے, اس امبیسڈر کو بھی بلانا چاہیے. اچھا, 2 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی خان صاحب کے پاس 1 دن ہے, اور خان صاحب جس طرح کے ڈیوسٹیٹیو اور ڈسٹرکٹیو مائنڈ ہے ان کا, اس میں کیا کر سکتے ہیں, یہ میں ابھی اس مومنٹ تک نہیں پہنچا کہ شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے. خان صاحب سے کچھ بھی توقع کرنی چاہیے. ایک وہ کام کر سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو, جیسے ماضی میں ہوا کسی کو بکری کے چوری پر اٹھوا لیا, اگر حکومت کے بہت سارے ارکان اٹھوا لیتے ہیں تو کیا ایڈمنسٹریشن ان کی بات مانے گی؟ میرے خیال میں نہیں. اس لیے کہ دیکھیے پاکستان میں ایک ہوا چلتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے, جوڈیشری بھی اس طرح کے فیصلے دینے لگی ہے, ایڈمنسٹریشن ان میں سے سب سے سیانی ہوتی ہے. اگر فرض کیجئے کہ خان صاحب کوئی غیر قانونی غیر آئینی حکم دیتے ہیں تو اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے اسے پتہ ہے کہ 1 دن کے وزیر اعظم ہیں خان صاحب, تو وہ شہباز شریف صاحب سے ضرور مشورہ کرے گی, اجازت لے گی. ایک سوال جو ہمیں اور ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے, ایک کوشش انہوں نے ویسے کی تھی جب شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے گئے تھے, عدالت نے انکار کر دیا تھا, تو وہ بھی ان کی ایک کوشش ہوئی تھی. اور ویسے بھی کل کا دن ہے, جمعے کا دن ہے, اس میں آپ کتنی کی کاروائیاں ڈالیں گے, کتنا کر سکیں گے, دیکھنا ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ الیکشن کی. جب یہ تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا تو کہا یہ گیا کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد پر متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو پورا ہونے دیں اور پھر اس کے جو بھی نتائج آئیں گے. پھر اچانک ان کی کایا پلٹی اور وہ عدم اعتماد پر راضی ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ان کا بیان یہ تھا کہ عدم اعتماد کے بعد فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور الیکشن ہو جانی چاہیے. یہ ان کا مسلسل بیانیہ آ رہا تھا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عدم اعتماد تو نظر آ رہا ہے کہ پیش ہو جائے گی, کامیابی کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن الیکشن جلدی ہونے کے کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ یہ 7 مہینے تک تو وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. پھر اس کے بعد کیا اس کو مزید لنگر آن کیا جائے گا یا اس کے بعد الیکشن کی طرف نہیں, یہ تو آج بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے الیکشن ریفارمز کرنے. میرے خیال میں جو متنازع بہت سی شکیں انہوں نے ڈالی ہیں الیکشن ریفارمز میں, ان کو انہوں نے انڈو کرنا ہے, اس کے اوپر کام کریں گے. اس کے بعد الیکشن کی طرح یہ خود بھی جلدی جانا چاہیں گے, لیکن ان کے لیے جو ٹف چیز ہوگی وہ بجٹ ہوگا. بجٹ کیسا بنانا, کیونکہ اکانومی کی حالات بہت برے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ڈالر 190 کے قریب پہنچ گیا. آپ اسٹیٹ بینک نے فوراً اپنی مانیٹری پالیسی اناؤنس کی ہے اور 2.5% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. آپ کے ملک کے ریزرو بہت نیچے چلے گی, آپ کو فوری طور پہ کہیں سے 5 ارب ڈالر چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی خراب ہیں, یہ بھی شہباز شریف وغیرہ کو دیکھنی پڑیں گی کہ ان سے کیسے نپٹنا ہے. اگر کوئی ان پاپولر بجٹ آ گیا تو اس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر, کیونکہ اس وقت حکومت میں یہ ہوں گے, عمران خان نہیں ہوگا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عوام کو کہ حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں اس طرح جانا پڑا, آپ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیں تاکہ ہم ٹھیک کریں, اور وہ اپنا گنوا بھی سکتے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے. ان کے دور میں مہنگائی کیسے کتنی تھی وہ سب کو پتہ ہے. لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اکانومی کی بہت بری حالت کر دی گئی ہے اس ملک کے اندر, اور اس سے نبٹنا آسان نہیں ہوگا. تو چیلنجز آنے والے ٹائم کے اندر شہباز شریف کے لیے بھی بہت زیادہ. اچھا, 2 طرح کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم 2 طرح کے ایشوز ہوں گے. ایک تو میرے خیال میں جیسے ہی شہباز شریف صاحب حلف لیں گے, جب وہ وزیر اعظم اگر وہ منتخب ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ایک دم سٹاک مارکیٹ میں بہتری ضروری آئے گی. یہ اسے ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں. ظاہر ہے ان کی گورننس بہتر تھی اور ایک دم ڈالر ریٹ کم ہوگا, چیزیں تھوڑی سی امپروو کرنا شروع کر دیں گی, لیکن اس سے پوری اوور آل اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی.
اور جب کہ انویسٹر کو پتہ ہو کہ 7 مہینے 10 مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں تو اس کا کانفیڈنس بھی بلڈ نہیں ہوگا. پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن بدلتے دیر نہیں لگتی. نہیں، لیکن اگر انویسٹر کو نظر آ رہا ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کو عوام کا موڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک سروے ہوا ہے گیلپ کا، اس میں 64% پاکستانیوں نے کہا کہ جی کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، عمران مہنگائی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوامی موڈ کیا ہے. تو وہ جب نظر آتا ہے تو پھر وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہی حکومت آئے گی، تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. میرے خیال میں کہ نواز شریف یا شہباز شریف اگر رسک لے رہے ہیں تو کچھ سوچ کے لے رہے ہوں گے. لیکن اس کا اصل سلوشن جو ہے نا، اصل سلوشن ارلی الیکشن ہے کہ یہ اپنے انتخابی اصلاحات کریں. میڈیا کی اصلاحات بھی انہوں نے کرنی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن پریپیئر ہو جائے تو یہ الیکشن کرا دیں. انویسٹر اس وقت انٹرسٹڈ ہوگا جب 5 سال کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی. یہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن اب بات کو ختم کرتے ہیں. میرے خیال میں سارا پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے اس کڑے وقت میں 4 سال مسلسل جدوجہد کی اور آئین کا سر بلند کیا، وہ ساری مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ دن پاکستان کی تاریخ میں بڑے خوش آئند دن کے طور پر لکھا جائے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.